الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو جائیں اور دل کے کانوں سے میری بات سننے کی کوشش کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک ہر دور میں ایک نعرہ ہے انقلاب کا، ہر دور میں لگا ہے۔ ہر دور میں انقلاب کا نعرہ لگایا گیا۔ کبھی اسپین کی سرزمین سے یہ نعرہ بلند ہوا تو کبھی امریکہ کی سرزمین سے یہ نعرہ بلند ہوا تو کبھی کسی اور ملک سے یہ نعرہ بلند ہوا، یہاں تک کہ عرب سے بھی یہ نعرہ بلند ہوا اور ہمارے ہندوستان سے اور پاکستان سے بھی یہ نعرہ بلند ہوا۔ اور ہر دور میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آتا رہا اور انقلاب کا نعرہ بلند کرتا رہا، مگر یہ نعرہ یا تو اس وقت تک رہتا تھا جب تک انقلاب کا نعرہ بلند کرنے والا شخص موجود ہوتا تھا، یا تو یہ نعرہ اس وقت تک رہتا تھا اس کے دنیا سے چلے جانے کے کچھ دن بعد تک۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایک نعرہ انقلاب کا، یہ نعرہ عرب کی سرزمین سے ایسا بلند ہوا جو سب سے بڑا انقلاب کا نعرہ تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین سے یہی نعرہ بلند ہوا، مگر اس نعرے کی گونج جو ہے آج بھی روئے زمین پر گونج رہی ہے۔ آج بھی پوری روئے زمین پر، سارے عالم میں جو ہے اس نعرے کی گونج رہی ہے۔ ہر کانوں میں اس نعرے کی صدا آج بھی ٹکرا رہی ہے۔ معلوم ہے یہ نعرہ کس نے سب سے پہلے بلند کیا، اور یہ سب سے بڑا نعرہ
سب سے بڑا انقلاب روئے زمین پر کس نے برپا کیا؟ تو وہ ذات جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یا ہمارے نبی کے بعد جتنے لوگوں نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا، ان کی آواز کیوں دب گئی؟ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، اس میں وجہ یہ ہے کہ چاہے امریکہ کا کوئی شخص اس نعرے کو بلند کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے یا تو نظام کے لیے یا تو سیاست کے لیے وہ یہ نعرہ بلند کرتا ہے۔ اب چاہے آسٹریلیا کا کوئی شخص، کسی بھی ملک کا کوئی لیڈر جو ہے یہ نعرہ جب بلند کرتا ہے تو وہ یا تو نظام کے لیے بلند کرتا ہے، وہ یا تو سیاست کے لیے بلند کرتا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے جو اس نعرے کو بلند کیا ہے، انقلاب کی جو صدا میرے آقا نے لگائی ہے، اور اس صدا کی آواز آج جو 1400 سال کے بعد بھی ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے نہ نظام کے لیے اس نعرے کو استعمال کیا ہے، نہ سیاست کے لیے میرے آقا نے اس نعرے کو بلند کیا ہے، بلکہ میرے آقا نے اگر اس نعرے کو بلند کیا ہے تو روحوں کو بدلنے کے لیے میرے آقا نے بلند کیا۔ میرے آقا نے روح کو بدلنے کے لیے اس نعرے کا استعمال کیا ہے، اس نعرے کو بلند کیا ہے۔ کیونکہ جب درخت کی جڑ اچھی ہوتی ہے تو درخت سے خود بخود جو ہے جو ٹہنیاں نکلتی ہیں وہ سبز ہی نکلتی ہیں۔ جب درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو درخت زیادہ دن تک ٹکا رہتا ہے، اور اس سے نکلنے والی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ خود بخود ہری نکلتی ہیں، اور وہ شاخیں بھی بہت دنوں تک تازہ رہتی ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے اس نعرے کو بلند کیا، انقلاب کا جب میرے آقا نے نعرہ لگایا ہے، تو وہ وقت کیسا تھا؟ وہ وقت ایسا تھا کہ عرب کا یہ ماحول تھا، یہ دستور تھا عرب کے اندر، کہ جو عرب کے اندر انسان موجود تھے ان کے سینے میں دل تو تھا مگر وہ پتھر کا ہو چکا تھا، اور کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے بیچ نہ ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ جو ان کے بیچ نہ موجود ہو۔ جب میرے آقا نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا ہے تو کچھ لوگ تو بغیر سوال و جواب کے اسلام میں داخل ہو گئے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے عرب کے اندر، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے میرے آقا سے سوال و جواب کیا ہے، ہر چیز کے معاملے میں دلیل مانگی ہے، تو میرے آقا نے سوال و جواب کرنے والے کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا ہے۔ میرے آقا نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا ہے۔ اب معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، لیڈر بننے کے لیے ریڈر بھی بننا پڑتا ہے۔ لیڈر بننے کے لیے ریڈر بھی بننا پڑتا ہے، یعنی کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے۔ میرے آقا نے ان کے سامنے قرآن مجید کو رکھ کر دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے، کوئی تم سے کچھ سوال کرے تو تم کتابوں کو پیش کرو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان
اس کے سامنے پیش کرو، اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو وہ اسلام کی طرف مکمل طریقے سے آ جائے گا، اور اگر اس کی قسمت میں جو ہے ہدایت نہیں ہوگی تو وہ اسلام سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا، وہ اسلام سے دور ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمان قوم جو ہے اسی معاملے میں سب سے پیچھے ہے۔ کس معاملے میں؟ علم کے معاملے میں۔ علم کے معاملے میں مسلمان سب سے پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے پاس کمانے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، ٹہلنے کا وقت ہے، موبائل ہے، اور تمام چیزیں کرنے کا مسلمان کے پاس وقت ہے، مگر وقت اگر نہیں ہے کسی چیز کے لیے تو پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میرے آقا کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جب میرے آقا نے اسلام کو لا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا، اب اس زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہا جاتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلام کی ضد جو ہے وہ جہالت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلام کی ضد جو ہے وہ جہالت ہے۔ آج ہم اسی اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہم علم دین سے بہت ہی دور چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک بہت بڑا اسلام کا انقلاب دیکھو، میرے آقا کا انقلاب دیکھو کہ جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تو اس وقت جو پڑھائی کا ماحول تھا وہ یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا یا قوم کا لیڈر ہوتا تھا، صرف اس کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ کچھ ملک ایسے تھے وہاں پر یہ قانون بنا ہوا تھا کہ صرف بادشاہ کے جتنے لڑکے ہوں گے وہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے بڑا انقلاب جو روئے زمین پر آیا ہے، میرے آقا نے اس قانون کو کیسے توڑا ہے؟ بلکہ میرے آقا کا یہ صدقہ ہے کہ جو آج ہر انسان کے ہاتھ میں کتاب نظر آتی ہے، قلم نظر آتی ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کے انقلاب کی صدا ہے کہ میرے آقا نے مدینہ منورہ کی سرزمین سے، عرب کی سرزمین سے یہ اعلان کیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ میرے آقا نے یہ اعلان کیا سب سے پہلے عرب کی سرزمین سے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ فرض ہے۔ یہ حق کس نے دیا؟ میرے آقا نے دیا انسانوں کو، پورے روئے زمین والوں کو یہ حق ملا ہے۔ اگر میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے، میرے آقا کی بدولت ملا ہے کہ آج ہر انسان قلم لے کر چل سکتا ہے اور آج ہر انسان کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، معلوم ہے اس وقت مدینہ منورہ میں غالباً 6 یا 8 انسان صرف ایسے تھے جن کو لکھنا آتا تھا، 6 یا 8 صرف ایسے انسان تھے مدینہ منورہ کے اندر کہ جن کو قلم سے لکھنا آتا تھا۔
کیونکہ اس وقت کا رواج یہ تھا، اس وقت کے جو انسان تھے ان کا دماغ جو تھا وہ بہت تیز تھا، وہ لکھنے سے زیادہ اس کو حفظ کرنا پسند کرتے تھے، یعنی کوئی چیز جو ہے اس کو حفظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو جب میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو اس وقت 6 شخص جو ہے صرف لکھنا جانتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر صرف 10 سال گزارا ہے، صرف ظاہری زندگی جو ہے میرے آقا نے 10 سال گزاری مدینہ منورہ کے اندر، مگر مورخین لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، آپ دنیا سے پردہ کر رہے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا آئے تھے تو صرف 6 شخص لکھنا جانتے تھے، اب جب میرے آقا دنیا سے پردہ کر رہے ہیں 80,000 ایسے انسان کو میرے آقا نے تیار کر دیا جو لکھنا اور پڑھنا بھی جان گئے۔ 80,000، 1-2 نہیں، 80,000 کے ہاتھوں میں میرے آقا نے قلم پکڑا دی اور وہ لکھنا بھی جان گئے اور پڑھنا بھی جان گئے۔ اب یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ علم جو ہے وہ مسلمان کی شان ہے، علم جو ہے وہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی پہچان ہے، علم جو ہے مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، علم سے اپنا رشتہ جوڑو، علم کی طرف اپنا رجحان کرو۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، تم سب کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤ گے، مگر دنیا میں اگر تم نے کسی کو علم دین سکھایا ہوگا، وہ انسان جب تک دنیا میں رہے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تب بھی تم کو فائدہ پہنچتا رہے گا، فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو کس طریقے سے تیار کیا، میرے آقا نے اس وقت کے انسانوں کی روح کو کیسے بدلا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو ایک صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی غائب ہو جائے، اگر میرے اونٹ کی رسی غائب ہو جائے تو میں کسی سے پوچھنے یا تلاش کرنے کے بجائے قرآن سے میں اس رسی کو تلاش کر لوں گا۔ یہ میرے آقا کا فیض جو انہوں نے اپنے دامن میں سمو لیا، بٹور لیا، جو میرے آقا نے پڑھایا اس کو اپنے دامن میں بھرتے گئے اور ان کے علم کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر ان کے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو وہ قرآن کی روشنی میں اس رسی کو تلاش کر لیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بھر دوں، 70 اونٹوں کو بھر دوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے علم پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ علم سے ہی روح پاک کی جا سکتی ہے، علم سے ہی روح پاک کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے صحابہ کے اندر ایسا فیض بھر دیا کہ جو کل تک غلط راستے پر تھے، مگر میرے آقا کے دامن میں آنے کے بعد وہ مسلمانوں کے امام بن گئے، وہ مسلمانوں کے امام بن گئے، مسلمانوں کے لیے ہدایت بن گئے۔ اگر آج کا مسلمان ان کے راستے پر چلے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا کس نے بنایا؟ میرے آقا نے بنایا، علم سے ان کو ایسا سنوارا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب تک میرے آقا روئے زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، عرب کے اندر شراب کی ایسی لت لوگوں کو لگی تھی کہ ایک لقمے پر بغیر شراب کے اس لقمے کو لوگ
نیچے اتارتے ہی نہیں تھے۔ اور صرف یہی تک نہیں بلکہ ان کا ماحول ایسا تھا کہ جس کے گھر میں جتنی زیادہ دنوں کی شراب ہوتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ فخر کرتا تھا۔ وہ گھمنڈ کے ساتھ غرور سے کہتا تھا کہ میرے گھر میں 50 سال کی پرانی شراب موجود ہے۔ وہ کہتا تھا کہ 50 سال کی شراب میرے گھر میں پرانی موجود ہے، 40 سال کی پرانی موجود ہے، 20 سال کی موجود ہے، 30 سال کی موجود ہے۔ یعنی وہ اس پر فخر کرتے تھے، شراب پینا، شراب پینے پر وہ فخر کرتے تھے۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کا انقلاب دیکھو، اسلام کا انقلاب دیکھو۔ ایک ہم ہیں اور آپ ہیں، ہم اور آپ کے سامنے بار بار قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، حدیث پاک پڑھ کے سنایا جاتا ہے، نہ ہمارے دل میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے، نہ ہمارے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہ صحابی رسول تھے، ان کے بھی سینے میں دل تھا، مگر جب میرے آقا کا فرمان انہوں نے سنا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مدینہ منورہ آئے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ منورہ آئے، میری عمر بہت کم تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری عمر بہت کم تھی، میں چھوٹا تھا اور میں شراب خانے کے اندر لوگوں کے جام میں شراب ڈالا کرتا تھا۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات آپ بتا رہے ہیں۔ ابھی میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہی ہیں، ابھی شراب حرام ہونے کے بارے میں کوئی حکم اللہ کا نہیں آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے پیالے میں شراب ڈالا کرتا تھا، جام میں شراب ڈالا کرتا تھا۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کا وقت تھا، لوگ شراب پی رہے تھے، کسی کا جام جو ہے منہ تک پہنچ چکا تھا، کسی نے اپنے جام کو اٹھایا تھا اور کوئی اپنے جام کو اٹھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں منادی گلیوں سے اعلان کرتا ہوا گزرتا ہے، منادی گلیوں سے اعلان کرتا ہوا گزرتا ہے کہ قال النبی، یعنی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ اعلان ہے کہ اے مسلمانوں، آج سے اسی وقت سے شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ جیسے کہ منادی کی آواز حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں تک پہنچی، لوگوں نے فوراً جام کو پھینک دیا، اور صرف جام کو ہی نہیں پھینکا، جس برتن میں وہ شراب پیتے تھے اس برتن کو بھی توڑ دیا، اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو بڑے بڑے مٹکے شراب بھر بھر کر رکھے ہوئے تھے لوگوں نے لا کے گلیوں میں پھینک دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری نظروں نے کیا دیکھا تھا کہ اس طریقے سے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں پانی بہا کرتا ہے، جیسے برسات کے موسم میں پانی بہا کرتا ہے، اس طریقے سے شراب جو ہے مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی۔ ایک وقت وہ ہے اور ایک وقت آج کا ہے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی مدینے کے اندر شراب داخل نہیں ہوئی۔ جب سے میرے آقا نے شراب کو مدینے سے نکال دیا، اس کے بعد کسی بھی صحابی نے شراب کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں لگایا۔ اب معلوم کیا ہوا کہ صحابی رسول کو اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرنے والا پایا جائے گا، فوراً عمل کرنے والا پایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے اہمیت بتا دی اور بتا دیا کہ نبی نے جو انقلاب کا نعرہ بلند کیا ہے وہ انقلاب کا نعرہ ایسا ہے کہ میرے آقا نے
صرف جسموں کو نہیں بدلا ہے بلکہ میرے آقا نے لوگوں کی روحوں کو بدل دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میرے آقا کے غلاموں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو برسوں سے شراب پی رہے تھے، صرف ایک حکم پر شراب کو پھینک دے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے کہ انہوں نے میرے آقا کے ایک حکم پر اپنی تمام تمناؤں کو قربان کر دیا، اپنے تمام جذبات کو قربان کر دیا۔ اب اس میں صحابہ کرام نے میرے آقا سے جا کے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آخر آپ نے شراب کیوں حرام کر دی، آخر اس میں کون سی چیز ہے اور اس میں کون سی وجہ ہے۔ اس طریقے کا صحابہ کرام نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ صرف کانوں میں یہ صدا پہنچی کہ نبی کا اعلان ہے شراب حرام ہو چکی ہے، صحابہ کرام نے فوراً قبول کر لیا۔ آج ہمارے سامنے قرآن و حدیث بار بار پڑھ کے لوگ سنا رہے ہیں، مگر ہمارے دل میں کوئی فرق، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں اتنی تبدیلی کیوں آ گئی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دل پر غور کرو کہ کہیں ہمارا دل جو ہے وہ شیطان کے چنگل میں تو نہیں چلا گیا، کیونکہ دل جو ہے وہ شیطان کا بھی گھر ہے اور ایمان کا بھی گھر ہے۔ دل جو ہے شیطان کا بھی گھر ہے، ایمان کا بھی گھر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس پر آپ ضرور غور کرنا کہ کہیں ہمارا دل شیطان کے چنگل میں تو نہیں چلا گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات کہ میرے آقا نے جو انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا، دیکھو کیسے تبدیلیاں لوگوں کے اندر آئی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو چیزیں ایسی ہیں جس کو میں جب سوچتا ہوں، اس پر غور کرتا ہوں تو مجھ کو رونا بھی آتا ہے اور ہنسنا بھی آتا ہے، مجھ کو رونا بھی آتا ہے اور ہنسنا بھی آتا ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم کو رونا بھی آتا ہے اور ہنسنا بھی آتا ہے؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہنسنا جو مجھ کو آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں آٹے کا بت بناتے تھے اور اس کو لے کر سفر میں جاتے تھے، اور جب سفر میں کھانے کے تمام سامان ختم ہو جاتے تھے ہم اسی کو توڑ کر کھا بھی لیا کرتے تھے۔ یعنی زمانے جاہلیت کے لوگ آٹے کا بت بناتے اور جب تک ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی اس کی پوجا کرتے، اور جیسے ہی ختم ہو جاتی اسی کو توڑ کر پھر کھا جاتے تھے، اسی کو توڑ کر پھر کھا جاتے تھے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھ کو اس پر ہنسنا آتا ہے کہ آخر ہم لوگ کتنے کم عقل تھے، ہم لوگ کتنے کم عقل تھے یا رسول اللہ، جب سے آپ آئے اور آپ نے ہم کو ایک خدا کا پتہ بتا دیا، اب ہماری پیشانی جو ہے اسی رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ اب اس صحابی رسول نے دوسری چیز جو بتائی جس پر ان کو رونا آتا تھا، تو اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو رونا اس بات پر آتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس گھر کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اس گھر کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس گھر والوں کو لوگ بری نظر سے دیکھتے تھے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور لڑکی کا جو باپ ہوتا تھا وہ اس وجہ سے
اپنی بچی کو لے جا کر زندہ جو ہے دفن کر دیتا تھا کہ اگر یہ بچی رہے گی تو مجھ کو جو ہے داماد تلاش کرنا پڑے گا، مجھ کو داماد تلاش کرنا پڑے گا اور لوگ طرح طرح کے طعنے مجھ کو دیں گے۔ اس وجہ سے وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے یا رسول اللہ 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ وہ صحابی رسول رو رو کر میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر اپنے انہی ہاتھوں سے 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، یا رسول اللہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے کہ انہوں نے آپ جیسا پیغمبر ہمارے بیچ بھیج کر بیٹیوں کی عزت کو بلند کر دیا، ان کے مقام کو سمجھا دیا، ان کے مرتبے کو سمجھا دیا۔ اب وہ صحابی رسول داڑے مار مار کر رو رہے ہیں اور میرے آقا کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جو 6 بچیاں تھیں ان میں سے 5 بچیوں کو تو میں نے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا، مگر ایک بچی ایسی تھی جو اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی تھی، وہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی تھی کیونکہ میں سفر پہ گیا تھا اور میری بیوی نے اس بچی کو زندہ دفن نہیں کیا۔ اور جب میں گھر پر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آنگن میں ایک پھول کھلا ہوا ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جو بہت ہی پیارا کلام کرتی ہے، جو بہت ہی اچھے انداز میں کلام کرتی ہے، مگر مجھ کو یہ خوف تھا کہ کہیں زمانے والوں کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فلاں کے گھر میں ایک بچی ہے اور لوگ مجھ کو غلط طریقے سے دیکھنے لگے، لوگ میرے گھر کو منحوس سمجھنے لگے، لوگ مجھ پر طعنہ کسنے لگے۔ اس لیے یا رسول اللہ میں نے ایک دن اس بچی کو لیا اور لے جانے کے بعد میں نے ایک گڈھا کھودا، اور گڈھا کھودنے کے بعد جب میں نے بچی کو اس گڈھے میں ڈالا ہے تو یا رسول اللہ اس بچی نے جو مجھ سے کلام کیا تھا وہ کلام یہ کیا تھا کہ اے والد محترم کیوں مجھ کو زندہ دفن کر رہے ہو، میں آج سے کوئی بھی چیز کسی چیز کی فریاد کروں گا بلکہ مجھ کو زندہ دفن نہ کیا جائے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے بچی کی ایک بھی نہ سنی، میں نے بچی کی کسی بھی آواز پر لبیک نہیں کہا، اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ بچی چیختی رہی، پکارتی رہی اور مجھ سے مدد طلب کرتی رہی، مگر میرے دل میں ذرا بھی رحم نہیں پیدا ہوئی۔ مگر یا رسول اللہ اس بچی کی صدا آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اس بچی کی صدا آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں سوچو، اسلام سے بڑا انقلاب اگر روئے زمین پر کوئی آیا ہو تو کوئی بھی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ سب سے بڑا انقلاب اگر روئے زمین پر آیا ہے تو اسلام آیا ہے اور اس انقلاب کی صدا کو بلند کیا ہے، میرے آقا نے بلند کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، زمانے جاہلیت کے اندر جن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اب میرے آقا نے جب انقلاب کا نعرہ بلند کیا ہے تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر کا طواف جو ہے فرشتے کرتے ہیں۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر کا طواف جو ہے فرشتے کرتے ہیں۔ اور صرف یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے تو یہاں تک مژدہ سنا دیا ہے، خوشخبری سنا دی ہے اہل ایمان کو کہ جب تک تمہارے گھر میں بیٹی رہے گی
وہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے، اور جب یہی بیٹی اپنی سسرال چلی جائے گی تو اپنے شوہر کے لیے جنت کا سامان ہے، اور جب یہی بیٹی ماں بن جائے گی تو اپنی اولاد کے لیے جنت کا سامان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ انقلاب کا نعرہ جو ہے میرے آقا نے عرب کی سرزمین سے بلند کیا۔ تمام ظلمت کے بادل کو میرے آقا نے چھاڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس انقلاب کے نعرے کی صدا لوگوں کے کانوں میں گونج رہی ہے، لوگوں کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس چیز کو میرے آقا نے ختم کر دیا تھا، آج مسلمان پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور آج جہیز کے خوف سے اپنی بچی کو دوا کے ذریعے سے ختم کر دیتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات پر سوچنا ضرور، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر داماد تلاش کرنے کی وجہ سے، داماد کے خوف سے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور آج جو ہے جہیز کے خوف سے بچیوں کو زندہ مارا جا رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ وہ نکاح سب سے بہتر ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کی اس تعلیمات کو پریشانی میں تبدیل مت کرو، بلکہ اسلام ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، اور اسلام ہمیشہ خوبصورت تعلیم دیتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جس نعرے کو میرے آقا نے 1400 سال پہلے بلند کیا تھا، ہم اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعرے کو ہم اور آپ بھی بلند کریں، اپنے اندر بھی پریورتن لائے، اپنے اندر بھی بدلاؤ لائے، اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی بدلاؤ لائے، اپنے گاؤں والوں کے اندر بدلاؤ لائے، کیونکہ میرے آقا نے بلند کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی میں کامیابی ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔